अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रत सुन्नी सहीहुल अक़ीदा जो हैं मदीना शरीफ में हाज़िर होते हैं, वहाँ पर जो है नंगे पैर चलते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वहाँ एतराज़ करते हैं कि नंगे पैर वहाँ पर नहीं चलना चाहिए, तो इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें और वज़ाहत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि किसी भी मसले के अंदर एक बात ये जहन नशीन रखना चाहिए कि अदम इल्म इल्म अदम नहीं होता है। यानी कि किसी चीज़ का इल्म अगर किसी को नहीं है तो इसका माना ये नहीं होता है कि वो इल्म मौजूद ही नहीं है। किसी हदीस पाक के बारे में अगर किसी को इल्म नहीं है तो वो ज़्यादा में ज़्यादा ये कह सकता है कि इस मसले के ताल्लुक से मेरी नज़र से हदीस पाक नहीं गुजरी। ये कह देना सिरे से कि मौजूद ही नहीं है तो ये सरासर ये जुर्अत भी है और जहालत भी है। तो पहले ये देखिए कि जो ये पूछा कि मदीना तैयबा वगैरह के अंदर या मकामात मुक़द्दसा पर जो सुन्नी हजरात नंगे पाँव रहते हैं, ये नंगे पाँव चलते हैं, तो अदब ही के हिसाब लिए चलते हैं कि उन मकामात का अदब उनको मलहूज रखना होता है। कुरान पाक की आयत करीमा, खुद कुरान पाक में मौजूद है। कुरान पाक की आयत करीमा आप देखें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या मूसा, कुरान पाक की आयत है, नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फखला नालैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसे तुवा। कुरान पाक में अंदर में रब फरमाता है कि निदा दी गई कि ए मूसा, इन्नी अना रब्बुक, बेशक मैं तेरा रब हूँ, तो तू अपने जूते उतार डाल, बेशक तू पाक जंगल तुआ में है। तर्जुमा रज़विया। तो पता चला वादी मुक़द्दस, खाली वादी नहीं कहा गया, वादी मुक़द्दस बताया गया तुआ को। तो कुरान पाक की आयत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया गया कि फ़खला नालैक, अपनी दोनों चप्पलें या दोनों जूते उतार दो। नालैन तस्निया था, नूने तस्निया इज़ाफ़त के वक्त गिर जाता है, तो नूने तस्निया गिर गया तो नालैन था तो नालैक हो गया, काफ की जानिब जब इज़ाफ़ा। तो ऐ मूसा अपनी दोनों चप्पलें उतार दो। क्यों उतार दो? इसलिए कि तुम मुक़द्दस वादी तुआ के अंदर हो। तो इससे पता क्या चला, कुरान पाक का मैसेज क्या मिला कि जो भी मुक़द्दस वादी होगी वहां पर चप्पल उतारना ये कुरान का हुक्म भी है और मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है, उनका तरीक़ा भी है, रब का हुक्म भी है ना, मर्जी मौला भी है। तो मदीना तैयबा वगैरह ये मुक़द्दस वादी है, इसमें किसको कलाम हो सकता है? तो ये सुन्नत मूसवी भी हुई और हुक्म खुदाबंदी भी हुआ और ये रज़ाए मौला भी हुई। ये तो कुरान पाक की आयत है। मसला तो यहीं से क्लियर हो गया और क्लियर मुकम्मल हो गया। लेकिन आगे आप चलिए, तफसीर बैज़ावी के अंदर इसी आयत करीमा की तफसीर करते हुए मौजूद है और इसी तफसीर बैज़ावी का यही हवाला जलालैन ने भी उसके हाशिए के अंदर बयान किया है। जलालैन का जो हाशिया है वो ये कहता, तफसीर बैज़ावी में है इसी आयत के तहत, अमरहु बिज़ालिक लिअन्नल हफ़वता तवाज़ुउन व अदबुन व लिज़ालिका तहफ़्फ़ज़ हाफ़िन। ये हुक्म इसलिए दिया गया, लिअन्नल हफ़वता, इसलिए कि नंगे पाँव चलना, तवाज़ुउन व अदबुन, ये इनकिसारी और अदब के लिए होता है। तो जाहिर सी बात, अहले सुन्नत अदब ही के लिए तो नंगे पाँव चलते हैं। तफसीर बैज़ावी के अंदर अमरहु बिज़ालिक, ये इसलिए हुक्म दिया गया, इसलिए कि नंगे पाँव चलना ये इनकिसारी और अदब के लिए होता है। वलिज़ालिका ताफ़त सल्फ़ आफ़ीन, इसीलिए सल्फ़े सालिहीन नंगे पाँव तवाफ किया करते थे, वही मकामात पर नंगे पाँव तवाफ किया करते थे, इसलिए कि नंगे पाँव ये जहाँ इनकिसारी के लिए होता है, वहीं नंगे पाँव चलना ये अदब के लिए भी होता है, मकामात के लिए। अच्छा, अब एक यहाँ से आगे आप बढ़िए, एक हदीस पाक मैं आपको बताऊं, एक इमाम बुखारी ने किताब लिखी है हदीस की, अल अदबुल मुफरद। हदीस पाक उसके अंदर बहुत से जो है वो मसाइल के बाब उसमें बयान फरमाए इमाम बुखारी ने। तो अल अदबुल मुफरद किताब है इमाम बुखारी। अच्छा, एक बात और भी उसके अंदर इमाम बुखारी ये भी बयान करना चाहते हैं कि अल अदबुल मुफरद उस किताब का नाम रखा कि दीन अदब का नाम है, दीन अदब का नाम है। अच्छा, अब इमाम बुखारी ने उस हदीस पाक को, ये अल अदबुल मुफरद में जो हदीस है, उस हदीस का नंबर है 775।
775 775 حدیث پاک ہے. اب حدیث پاک سنو. فرماتے ہیں کہ قالا بینما انا امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ مر بقبور المشرکین. راوی بیان کرتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. اذ مر بقبور المشرکین، آقا مشرکین کی قبروں کے پاس سے گزرے. فقال لقد سبق هؤلاء خیر کثیر، تو آقا نے فرمایا بہت سی بلائی ان لوگوں نے چھوڑ دی اور بہت سی بلائی سے یہ محروم رہے. ثلاثاً، یہ آقا نے 3 مرتبہ فرمایا. فمر بقبور المسلمین، پھر آقا مسلمین کی قبروں سے گزرے. راوی بیان کرتے ہیں فقال لقد ادرک هؤلاء خیرا کثیرا ثلاثاً، کہ ان لوگوں نے بہت سی بھلائی کو پا لیا. یہ مومنین کی قبروں پر جب آقا گزرے تو آقا نے فرمایا لقد ادرک هؤلاء خیرا کثیرا، ان لوگوں نے بہت سی بھلائی کو پا لیا. ثلاثاً، یہ بات بھی آقا نے 3 مرتبہ فرمائی. فحانت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظرتن، تو اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اٹھی. فرآ رجلا یمشی فی القبور وعلیہ نعلان، آقا نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مومنین کی قبرستان میں چپل پہن کر چل رہا ہے. یمشی فی القبور وعلیہ نعلان، کہ چپل پہن کر قبرستان میں چل رہا ہے. آقا نے دیکھا. توجہ. فقالا یا صاحب السبتیتین، اے دونوں جوتوں والے یا اے جوتوں والے، القِ سبتیتین، اپنے جوتوں کو اتار دے، اپنے جوتوں کو اتار دے. فنظر الرجل، آدمی نے دیکھا. فلما رأى نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب اس نے دیکھا کہ یہ کون ہے جو مجھے حکم دے رہا ہے کہ جوتوں کو اتار دے، تو دیکھا کہ یہ تو حضور ہے، آقا حکم دے رہے ہیں. خلا نعلے، تو اس نے فوراً اپنی دونوں جوتے اتارے. خالی اتار نہیں دیے، آگے حدیث پاک کا حصہ ہے فرما بہما، ان دونوں کو اٹھا کر پھینک دیا. آقا حکم دے رہے تھے نا، ہے نا، تو آقا نے حکم دیا کہ اپنے جوتوں کو اتار دے. تو فرمایا خلا نعلے، اپنے دونوں جوتے اتارے، اور صرف اتارے نہیں بلکہ اتار کر فرما بہما، ان دونوں کو پھینک دیا. اب اس سے پتہ کیا چلا، جب عام مومنین کی قبروں پر جائے تو وہاں پر جوتے پہننا نہیں چاہیے، اور جوتے اتارنے کا آقا حکم دے رہے ہیں، تو پھر روضہ رسول اللہ کا ادب کیا کہنا، پھر مدینہ طیبہ کا ادب کیا کہنا. یہ تو ادب کے لیے ہوتا ہے، ان کے سارے کے لیے آقا نے حکم دیا ہے نا. پھر روضہ رسول اللہ کا ادب، پھر ان مقامات مقدسہ کا ادب. اچھا تو ایک بات یہ، اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. اب یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے، توجہ. وہ یہ ہے کہ حدیث 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک حدیث قولی ہوتی ہے، ایک حدیث فعلی ہوتی ہے، اور ایک حدیث تقریری ہوتی ہے. حدیث قولی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم فرمایا اسے حدیث قولی کہتے ہیں، حضور نے قول فرمایا. فعلی، جو حضور نے کام فرمایا اس کو حدیث فعلی کہتے ہیں. تقریری یعنی کہ وہ حدیث جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا، آقا نے اس پر منع نہیں کیا، اس کو مقرر رکھا، تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. یعنی کہ آقا نے مقرر رکھا، آقا کے سامنے کوئی کام کیا گیا. ان تینوں حدیثوں میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ حدیث قولی کا ہے، اعلیٰ درجہ حدیث قولی کا. اسی لیے علماء نے فرمایا وہ کہ اگر حدیث قولی اور حدیث فعلی تعارض آپس میں کر جائیں بظاہر، یعنی کہ اذا تعارض القول والفعل، یعنی کہ قول اور فعل آپس میں ٹکرا جائیں اور تطبیق کی کوئی صورت نہ ہو، تو کیا کہیں گے، تو پھر ہم قول کو ترجیح دیں گے. یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ حدیث قولی جو حدیث ہوگی ہم اس کو ترجیح دیں گے، ہے نا. تو اب اس کے تعلق سے میں اصول فقہ کی ایک بات بتاؤں. اصول الشاشی جو درس نظامیہ میں بہت معتبر کتاب بھی ہے، پڑھائی بھی جاتی ہے، اور کتنا زمانہ ہو گیا کہ جماعت ثالثہ والوں کو میں خود پڑھاتا ہوں. شاید تم لوگوں نے بھی پڑھی ہے نا اصول الشاشی، ہے نا، تو میں نہیں پڑھائی ہے نا، ہے نا. ہاں، تو اصول الشاشی کے اندر امر کی بحث کے اندر ہے کہ امر کی بحث جو انہوں نے کری ہے اس کے اندر ہے حتی لا یکون فعل الرسول بمنزلت قولہ افعلوا، یعنی فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم افعلوا یعنی امر کی منزل میں نہیں ہو سکتا ہے. ایک ہے فعل رسول اور ایک ہے قول رسول، اور وہ بھی افعلوا کے ساتھ یعنی کہ امر کے ساتھ. تو امر کے ساتھ اگر کوئی قول حضور ہو تو وہ مرتبے کی منزل کے اندر فعل رسول سے زیادہ ہوتا ہے.
یہ اصول فقہ ہے، اصول فقہ اصول شاشی کے اندر موجود. تو ایک ہے قول رسول، ایک ہے فعل رسول. تو قول رسول فعل رسول سے منزل میں زیادہ ہے. اور اگر قول رسول فعل امر کے ساتھ ہو تو اس میں تاکید اور زیادہ آ جاتی ہے. قول رسول کس کے ساتھ ہو؟ اگر امر کے ساتھ ہو تو اس کے اندر تاکید زیادہ آ جائے گی. اب ادھر چلو جو حدیث پاک میں نے بیان کری، آقا کیا فرما رہے ہیں؟ القِ سبتیتیک، اپنے دونوں جوتے اتار دے. یہ امر کے ساتھ ہے. آقا امر دے، حکم دے رہے ہیں اپنے دونوں جوتے اتار دے. ہاں اچھا، تو یہ حدیث پاک سے بھی یہ ثابت ہے. سبحان اللہ، آقا نے حکم دیا کہ چپلیں اور جوتے اتارنے کا. ایک بات اور بہت مشہور ہے، سب جانتے ہیں. آپ نے جو پوچھا سوال کہ مدینہ طیبہ وغیرہ کے اندر سنی، تو یہ تو وہ کہ اب میں عمل بتا دوں. کتنی بڑی ایک ہستی گزری ہے مدینہ طیبہ، جنہیں عالم مدینہ منورہ کہتے ہیں. اور یکی از ائمہ اربعہ، یعنی کہ ائمہ اربعہ میں سے ایک ہے حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ. مشہور ہے جن کے تعلق سے مدینہ طیبہ میں برسوں رہے، اور برسوں رہنے کے باوجود کبھی آپ نے مدینہ طیبہ میں جوتے ادباً نہیں پہنے. مشہور ہے آپ کے سوانے کے اندر. اچھا ایک بات اور، جو بحمد اللہ وہ فیضان والے ہوتے ہیں، وہ انہی کا ذہن اس تک پہنچتا ہے. میں ایک بات بتاؤں کہ ہندو پاک کے اندر بہت سے مقامات پر زیارت کے لیے آج بھی قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جو پتھر پر آقا کے قدم مبارکہ نقشہ زیارت کرایا جاتا ہے. تو وہ حضور کے قدم مبارک کا نقشہ ہوتا ہے یا حضور کے نالین پاک کا نقشہ ہوتا ہے؟ قدم پاک کا نقشہ ہوتا ہے نا، قدم پاک. یعنی کہ حضور نے زمین اور پتھر کو یہ شرف بخشا کہ زمین اور پتھر حضور کے قدم کو چوم لیں، بوسہ دے لیں. ہم تو اس کو اسی انداز سے تعبیر کریں گے نا کہ حضور نے قدم اور زمین اور پتھروں کو یہ شرف بخشا کہ وہ حضور کے قدموں کو بوسہ دے لیں. تو پتہ کیا چلا کہ یہ حضور کی سنت بھی ہے، قدم حضور کے نقشے موجود ہیں نا. اب ایک بات اور، آپ مشہور واقعہ ہے، وہ تفصیل موجود ہی ہے، وہ بات لمبی چلی جائے گی اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں. غار طور پر جب آقا تشریف لے گئے شب ہجرت کی رات، تو حضور تشریف لے گئے تو پوری تفصیل موجود ہے. حضور تشریف لے گئے تو اس رات بھی حضور نے اس پہاڑ کو اور وہاں کی زمین کو یہ شرف بخشا تھا کہ حضور کے قدموں کو بوسہ دے لے. تشریف لے گئے تھے تو حضور نے یہ شرف بخشا. اسی لیے تو آپ نے روایت میں دیکھا نا کہ کفار جو تھے وہ حضور اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشان قدم تلاشتے ہوئے جاتے تھے، ہے نا. نشان قدم ہے نا، نشان نالین پاک نہیں، نشان قدم. تو پتہ کیا چلا کہ یہ حدیث قولی تو میں نے بتایا تھا، حدیث فعلی ہو کر حضور کی سنت بھی ہو گیا. اگر کوئی ادب کے حساب سے وہاں پر مقامات مقدسہ کا ادب کرے تو کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی آیت سے بھی میں نے بتا دیا، تفسیر بیضاوی سے بھی بتا دیا، اور پھر حدیث پاک، اور پھر اس کے بعد امام مالک کا عمل بھی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہمیں وہ سمجھ میں آتا ہے اگر احادیث کو پڑھیں گے. تو یہ کوئی نیا طریقہ نہیں بلکہ ادب کے لیے کرنا چاہیے. مقامات مقدسہ کا ادب ہی یہی. اب اگر نجدی یا جو ہے وہ وہابی دیوبندی اس پر جلتے ہیں تو کوئی نئی کیا بات کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، اس کا تو مقصد ہی ہے کہ کسی تعظیم کرو گے تو وہ جلیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی. ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ ہمارا دین تھا، پھر تجھ کو کیا. یہ ہمارا دین تھا، پھر تجھ کو کیا. تو ان مقامات مقدسہ میں جب بھی جائے تو ادب کے لیے ننگے پاؤں ہی رہے، اور یہی ہمارے سلف صالحین کا طریقہ بھی ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت بھی ہے.